کہ جب انسان کی باطنی آنکھ کھلتی ہے، راہ سلوک پر چلنے کے بعد، ڈیفرنٹ وظائف کرنے کے بعد موکلات سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں. عامل کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا اپنا دماغ کتنا گندا ہے. کالا جادو، موکلات، جنات، چڑیلیں تو بعد میں آئیں گی. جس طرح کے آپ ہوں اس طرح کی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے پاس خود سے اٹریکٹ ہوتی ہیں. وہ کوئی وظیفہ کرے نہ کرے، چلا کرے نہ کرے، 99% سے زیادہ لوگوں کو مسئلہ نفسیاتی ہے. کسی جن بوت جادو چڑیل کا مسئلہ ہی نہیں. جنات کیا ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے واقعی دیکھے تو کس طرح کے معلوم ہوئے؟ میں نے بات کرتے دیکھا. جنات، جادو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میرا ذاتی ایکسپیرینس جو شیخ صاحب کے پاس ٹریننگ کے بعد ہے، دل یا دماغ میں القاع ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے. ایک تو آواز، دوسری جس چیز کو میں نے کہا کہ تو ثابت کر کہ میں ہوں، وہ میرے متعلق جانتا بہت زیادہ، اور یہاں تک جانتا تھا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں. اگر ایک عام انسان اسپرچویلٹی کو سمجھنا چاہے تو وہ کیسے سمجھے؟ صوفیزم ایک شارٹ کٹ ہے ٹو ریچ ٹو اللہ، یا اپنی بات منوا لینا یا دعا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کر لینا. جو پیور صوفیزم ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور وہ بذریعہ شیخ ہی ہوتا ہے. وہ خود سے صرف وظائف پڑھنے، تسبیحات پھیرنے اور چلہ کشی سے نہیں ہوتا. شیخ کے اندر سے بذریعہ ایک روحانی تعلق کے ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا تھا مرید کے. شیخ کی مرضی ہے بغیر ایک لفظ کے وظیفے کے اس کو چیز دے دے. مرشد کو تلاش کیسے کیا جائے؟ ایک کامل مرشد میرے خیال کے مطابق ظاہر کے اوپر جائیے، باطن کے اوپر نہ جائیے. اگر وہ کوئی مرد ہے تو وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ حج زکوٰۃ کا کام کرتا ہو، داڑھی والا ہو، اللہ رسول سے محبت کی بات کرتا ہو. ہمیں فکر ہے اللہ یا اللہ والے کو ڈھونڈنے کی، اس سے زیادہ اللہ کو فکر ہے ہماری. اللہ تو خود آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں. السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان حسن زید. ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عمر وائن صاحب. کوشش کریں گے کہ اسپرچویلٹی کے اوپر ایک دفعہ پھر سے بات کریں. ناظرین، ہم بات تو ہمیشہ کرتے ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر، لیکن ہر انسان کا، ہر اسکالر کا دیکھنے کا زاویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینگلز میٹر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اسپرچویلٹی کو ایک دفعہ پھر سے سمجھیں عمر صاحب سے، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آپ نے سنا انٹرو بھی میرا بیسکلی اسپرچویلٹی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ کون سا ہے، اسپرچویلٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ایک عام انسان اسپرچویلٹی کو سمجھنا چاہے تو وہ کیسے سمجھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اچھا بھائی، ایسا ہے، اٹس بین ناؤ مور دین 40 ایئرس ان دا فیلڈ، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا اسپرچویلٹی سے تعلق رہا. اگر میں اس کو بہت سمرائز کروں تو میرے خیال کے مطابق میں اسپرچویلٹی، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہر بندے کا دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے، میں 3 کیٹیگریز اسپرچویلٹی کی بناتا ہوں یا صوفیزم سے تعلق رکھنے والوں. نمبر 1 وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر کسی مصیبت یا پرابلم کے اندر ہیں، اور ان کے خیال میں صوفیزم ایک شارٹ کٹ ہے ٹو ریچ ٹو اللہ، یا اپنی بات منوا لینا یا دعا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کر لینا. ٹھیک ہے. میرے خیال کے مطابق یہ لوگ کوئی 97-98% ہیں. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ جو صوفیزم کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ ہارڈلی 1.5-2% ہے. اور کچھ کیٹیگری ایسی ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نان فزیکل ان سین ورلڈ کے متعلق جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اس طریقے سے لے لیجئے کہ اگر یہ تینوں کیٹیگریز میں سے کسی سے بھی تعلق ہو، تو میں نے ذاتی طور پر میرے ایکسپیرینس کے بعد میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو میں ریلیجس اسپرچویلٹی کو کہتا ہوں، اور ایک کو میں نان ریلیجس اسپرچویلٹی کہتا ہوں. ٹھیک ہے. ریلیجس اسپرچویلٹی وہ اسپرچویلٹی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک سچے کامل شیخ کے ذریعے اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہیں، ان سے محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں،
اور خالصتاً اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی محبت کی ذات میں بے لوث ہو کے آپ ایک تعلق پا لیتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرشد کہہ سکتے ہیں. جی مرشد شیخ پیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرشد کی جو اطاعت خان ضروری کا ہے. ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ایک پہلے سے واصل اللہ جو سا ہے، جس کو پہلے سے اللہ رسول سے تعلق ہے، اس کو آپ کا موقع ملتا ہے کہ جس کا پہلے سے تعلق ہے آپ کے اس کے ذریعے سے اپنا تعلق بنائیں. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری کو میں کہتا ہوں نان ریلیجس اسپرچویلٹی، جس کے اندر آپ مینلی آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ پیراسائیکالوجی کی ایک فارم ہے جس کے اوپر اب میں پچھلے 10-12 سال سے کام کرتا ہوں. وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس کے اندر آپ کو نفسیات، فزکس، جینیٹکس اور اس کے علاوہ خاص طور پہ کوانٹم فزکس کے اصولوں کے تحت جو نان فزیکل ورلڈ ہے آپ اس کو ڈسکور کرتے ہیں، اور خاص طور پہ برین کی جو ایک نیچرل پاورز ہیں، چاہے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوں، مسمرزم کے ذریعے سے ہوں، NLP کے ذریعے سے ہوں، یا بہت ساری ایسی فیلڈ جس کو لوگ ابھی نہیں جانتے اور سائنٹیفکلی وہ پروو ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنی برین کی طاقتوں کو ڈیولپ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صوفیزم میرے لیے جو پیور صوفیزم ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور وہ بذریعہ شیخ ہی ہوتا ہے. وہ خود سے صرف وظائف پڑھنے، تسبیحات پھیرنے اور چلہ کشی سے نہیں ہوتا. اچھا، یہ تو سمجھ آ گئی مجھے مرشد کی اطاعت ضروری ہے. لیکن سر آج کے دور میں اگر ہم بڑا ریئلسٹک ہو کے ایک سوال میں کر رہا ہوں کہ لیٹ سے کہ میں اگر اسپرچویلٹی میں آنا چاہتا ہوں، مرشد کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مرشد کو تلاش کیسے کیا جائے، ایک کامل مرشد؟ کیونکہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بڑے سارے ڈھونگی بھی موجود ہیں. اپنا مرشد کیسے تلاش کیا جائے؟ دیکھیں یہ کوئی اتنا لوگوں نے جس طریقے سے اس کو پورٹرے کر لیا ہے یہ ہے نہیں اتنا. اچھا. بیسکلی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیٹیگری سلیکٹ کرنی چاہیے کہ مجھے شیخ یا پیر یا مرشد یا کوئی ایسا عامل چاہیے کیوں. کیا میں اس 98% لوگوں میں سے ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی شارٹ کٹ بن جائے، مجھے مرضی کی نوکری، مرضی کی گاڑی، مرضی کا گھر مل جائے، یا مجھے اللہ تک پہنچنا ہے؟ تو پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسرا، بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس میرے خیال کے مطابق ظاہر کے اوپر جائیے، باطن کے اوپر نہ جائیے. یعنی کہ پہلی چیز یہ سلیکٹ کیجیے کہ جس کا ظاہری حلیہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کا ظاہری حلیہ ایسا نہیں ہے وہ 2 نمبر ہوگا، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاطاً ایک عام انسان کے طور پر جس بندے کی ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق ہو، کوشش کیجئے کہ آپ کی سلیکشن کے اندر وہ آئے. مثال کے طور پر اگر وہ کوئی مرد ہے تو وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ حج زکوٰۃ کا کام کرتا ہو، داڑھی والا ہو، اللہ رسول سے محبت کی بات کرتا ہو، جملہ اس کا مشہور ہو کہ یہ بندہ کاروبار میں یا نوکری پہ ایک صاف ستھرا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کہ اس کے اندر ظاہری طور پہ بھی کوئی شرعی عیوب نہ ہو. نمبر 1 ایک یہ 2 چیزیں ہوں گی کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو سوچا کہ مجھے یہ چاہیے کیوں. نمبر 2 آپ نے ظاہر پہ جانا ہے. اندر والی باتیں کہ جی کلین شیو بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں، بھئی ہم نے ظاہر میں دیکھنا ہے. ہم کوئی خود سے تو کوئی اتنے بڑے ولی اللہ ہے نہیں ہیں کہ ہم دل سے جان لیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. ہمیں ظاہری حالت میں جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق نظر آتا ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز ایک غلط فہمی ہے ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کے لیے کسی مرشد کو ڈھونڈ رہا ہے. ایک بار یاد رکھیے، جتنی ہمیں فکر ہے اللہ یا اللہ والے کو ڈھونڈنے کی، اس سے زیادہ اللہ کو فکر ہے ہماری. جیسے کہ اللہ کریم نے ہماری ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، اولیاء اللہ کا ایک نظام بنایا، ہمارے لیے تمام نعمتیں پیدا کی، ایک ایک چیز کی. دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پائیں. تو ایک تو ذہن میں یہ کلیئرٹی رکھیے کہ آپ کی خواہش سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چاہت ہے کہ ہم ہدایت پائیں. تو آپ اپنے آپ کو اکیلا کبھی محسوس نہ کیجیے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر میں چاہتا ہوں تو اللہ بھی چاہتا ہے. دوسری چیز، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی طرف 1 قدم آتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے.
فرمایا گیا جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو محاورتاً سمجھانے کے لیے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. دیٹ مینس کہ اللہ تو خود آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو, میں تمہاری شہر کے قریب ہوں, میں نے تمہارے لیے ایک پوری کائنات کا نظام بنایا, اس میں ہدایت کا نظام بنایا, اس میں کتابیں بھیجیں, میرے نبیوں نے تم لوگوں کو ہدایت دینے اور سکھانے سمجھانے کے لیے تکلیفیں کاٹی. تو یہ کہنا کہ یار ملتا ہی کوئی نہیں, میں کس طرح ڈھونڈوں, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے, آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. اب چوتھی چیز آ جائے, سب سے آسان فارمولہ, کیونکہ میں خود تو کوئی پیر بزرگ عامل تو ہوں نہیں, لیکن مجھے جو چیز اوور دا ٹائم کسی وجہ سے سمجھ آئی, میں آپ کو ایک فارمولہ دے جاتا ہوں, اینی باڈی کین یوز اٹ. ٹھیک ہے, لیکن نیت میں پہلے یہ ہو کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ آپ کو ہدایت ملے. یہ نہیں سوچنا کہ میرے اندر ہی تڑپ ہے, نہیں, اللہ بھی چاہتا ہے. آپ آج سے روزانہ 2 نفل ہدایت کے پڑھنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, صرف کوئی لمبی چوڑی وظیفے ترتیبیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز کے علاوہ, فرض نماز کے علاوہ 2 چیزیں پکڑ لیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم کی سیدھی سیدھی تلاوت, اس میں سے سائنس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور درود شریف کی کثرت. یہ 3 چیز کا کمبینیشن پکڑیں. 2 مہینے کے اندر آپ کسی جگہ پہ نہ پہنچے, کوئی آپ کو صحیح بندہ نہ ملا تو مجھے پکڑ لینا, لیکن آپ کی پہلے کلیئرٹی تو ہو. دیکھیں نا, ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو آرٹ کا بندہ ہے کہ جی نیشنل کالج آف آرٹس میں جاؤں گا تو مجھے صحیح پڑھائی ملے گی. ٹھیک ہے, میں لامس میں جاؤں گا تو مجھے صحیح پڑھائی ملے گی. میں ہارورڈ میں, اسٹینفورڈ میں جاؤں گا, یقین ہوتا ہے تو جاتے ہیں نا, ظاہر ہے. تو پہلے اللہ پہ یقین تو کرو. اس کو بڑا شوق ہے, بڑی محبت ہے آپ کی ہدایت کے لیے. آپ یہ سوچئے کہ اس نے اپنے سب سے محبوب شخصیت جس کے اوپر وہ درود پاک بھیجتے ہیں, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ہمارے, انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی تکالیف کاٹی کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے. تو یہ وجہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اب اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں گے, میرا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں, اپنا ذاتی فارمولہ بتا رہا ہوں, بالکل جسے کہتے ہیں نا مجرب, آپ یہ 2 نفل قرآن پڑھنا اور درود شریف کر کے دیکھیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ہدایت کیسے نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آگے بڑھتے ہیں. آگے مجھے یہ بتائیں کہ اوبیسلی ہمارے دیکھنے والے مسلم بھی ہوتے ہیں, نان مسلم بھی ہوتے ہیں, اور اگر میں بات کروں اسپرچویلٹی کی یا میڈیٹیشن کی یا ٹیلی پیتھی کی, ڈفرینٹ ڈومینز ہیں ساری, لیکن ساری کنیکٹڈ ہیں اسپرچویلٹی کے ساتھ. تو مسلم ورسز نان مسلم اسپرچویلٹی, اگر اس کو سمجھنا چاہے اور کوئی پریکٹس کرنا چاہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں, اس کو ڈیکوڈ کریں. تھوڑا سا نا پیرے بھائی, جی تھوڑا سا میں اس کو, یہ ٹرمینالوجی ہے جو ظاہر عوام اس کو تخصیص نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں بات کروں گا مسلمس کی تو اس کا مطلب میں 2 ٹرمز یوز کروں گا, 3. نمبر 1 صوفیزم, نمبر 2 تصوف, نمبر 3 طریقت. یہ 3 ٹرمز جب بولی جا رہی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی تصوف کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود جوز, کرسچنز, ہندوز, بدھسٹ, جینس, کسی سے کوئی تعلق نہیں. یہ 3 ٹرمز جو سی ہیں نا, صوفیزم, تصوف اور طریقت, یہ مسلمانوں کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اسپرچویلٹی, مسٹسزم, مسٹرینزم, یہ آ جاتا ہے اوور آل. اس کی پہلے ایک بیسک وجہ سن لیں. بیسک وجہ یہ ہے کہ انسان یہ نہیں ہے کہ اب ایسا ہوا ہے, جب سے پیدا ہوا ہے, ایک اس کی فزیکل اینٹی ہے, ایک اس کی نان فزیکل اینٹی ہے. جس طرح ہم عام زبان میں کمپیوٹر والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو روح کہتے ہیں, میں ویسے کانشیسنس کہتا ہوں. لیکن بہرحال ایک آپ کا فزیکل ہے, جیسے ہمارے ایموشنز ہیں, یہ فزیکل نہیں ہے. آپ کا درد جون سا ہے یہ آپ کا نان فزیکل ہے. آپ کی ہیپینس جون سی ہے نان فزیکل ہے. دیٹ مینس کہ انسان ایک فزیکل اور نان فزیکل کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم اسپرچویلٹی کی بات کریں گے تو انسانوں کے متعلق بات کریں گے. اب وہ بندہ بے شک ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, جین ہے, بدھ ہے, سکھ ہے, اس کے ہاں فزیکل اور نان فزیکل دونوں جگہ ہوگی.
تو اس کے اندر کیا یہ جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, آپ جیوز کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کرسچنس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مسلمس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہندوز کو اٹھا کے دیکھ لیں, تمام ریلیجنس کے اندر جو ریلیجس اسپرچویلٹی ہے, جس کا پہلے میں نے کیا, کیونکہ ایک تو ہے ریلیجس اسپرچویلٹی جس میں آپ نے خدا, اوتار, بھگوان کے ساتھ ملنا ہے, اور ایک وہ بالکل ہے جو ٹھیک ہے. آپ نے آپ کو ڈسکور کر رہے ہیں. تو آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, آپ کا اس ریلیجن کی جو اسپرچویلٹی ہے یا ریلیجن ہے, اس کے دو پارٹس ہوں گے. ایک ہوں گی ریچولز فزیکل, مثال کے طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا, نماز ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, حج پہ جانا, عمرہ کرنا, یہ تمام کی تمام کیا چیزیں ہیں, فزیکل ہیں. فزیکل ہے. اسی طریقے سے ہندوؤں کا کاشی جانا, گنگا نہانا, یہ ان کے لیے فزیکل ہے. فزیکل ہے. ہر ریلیجن کے اندر یا ہر اسپرچویلٹی کی فارم کے اندر کچھ فزیکلٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ نان فزیکلٹی کی چیزیں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیونکہ انسان کمبینیشن ہی فزیکل اور نان فزیکل کا ہے, تو اس میں کوئی اجنبے یا عجیب محسوس کرنے والی بات نہیں ہے. ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوگا, ہر ریلیجن کے اندر یہ موجود ہوگا, ہر ریلیجن کے اندر اس طرح کی پریکٹسز ہوں گی کہ جس کے اندر پرانی ٹرم کے مطابق انسان کی روحانی ترقی کے لیے کچھ پریکٹسز ہوں گی, چاہے وہ وظائف کی صورت میں ہوں, منتروں کی صورت میں ہوں, جاپ کی صورت میں ہوں. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہر جگہ پہ چلتی رہیں گی. کیوں؟ خدا ہر ریلیجن کے اندر غائب ہستی ہے. میں یہاں پہ معذرت سے میں نام نہیں لیتا, ایک صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بڑا پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ مسلسل ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ جی اسپرچویلٹی ایویں ہے, ایویں ہے, ایویں ہے, اور وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ یہ پیرلل ریلیجن ہے تو یوں ہے, وہ بڑا کام ہے ان کا ریلیجن کے اوپر. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ہم میں سے کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, obviously نہیں دیکھا. کیا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ نہیں. بالکل. کیا ہم نے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کا زمانہ پایا ہے؟ نہیں. آج کے ہندو نے کیا رام دیکھا ہوا ہے؟ آج کے جو نے کیا ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے یا دیکھا ہے؟ نہیں. ہمارے تمام لوگوں کے فیتھ کے اندر غائب کا ایک کنسیپٹ ہے. ہاں بالکل, یہ تو ہے. اور غائب صرف اسپرچولی آپ بلیو کر سکتے ہیں, فزیکلی نہیں کر سکتے. اگر فزیکلی ہوتا, اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ اسپرچویلٹی کچھ بھی نہیں ہے, ایویں ہی ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے سے 100% میچ کرتا ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک کی کتاب یا ایک کی لاجک دوسرا میں ریجیکٹ کر رہا ہے, دوسرے کا تیسرا ریجیکٹ کر رہا ہے, فلانا فلانا کر رہا ہے, فلانا. تو ہمارا جو ایمان بالغیب ہے, تو ایمان بالغیب اسپرچول ہوتا ہے, نان فزیکل ہوتا ہے. سو وہ لوگ, میری ان تمام دوستوں سے, میرے بزرگوں سے, دانشوروں سے درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اسپرچویلٹی کو غصے میں ایسی باتیں نہ کریں کہ آج سے 20-30 سال بعد آپ کا تمام لٹریچر رد المذہب کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے. کیوں لوگ؟ کیونکہ جب اس کے اندر سے جب آہستہ آہستہ غائب نکال دیں گے, یعنی اسپرچویلٹی کو نکال دیں گے, تو ایک زمانہ آنے والا ہے اور شروع ہو چکا ہے جس میں صرف فزیکلٹی کی بات ہو رہی ہے. فزیکلی آپ سے خدا پروف نہیں ہونا اور آپ نے مارا جانا. اچھا سر, یہ تو obviously آپ نے ماشاءاللہ بڑی ان ڈیپتھ جا کے چیزوں کو سمجھایا. دس ون مور تھنگ کہ جس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دا کانسیپٹ آف تھرڈ آئی, اوپننگ یور تھرڈ آئی. سر اسپرچویلٹی کو اگر دیکھیں, مائنڈ سائنسز کو جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, تھرڈ آئی کا ایک بڑا کانسیپٹ ملتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ آسان الفاظ میں سمجھائیں دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ ہے کیا ہے. اچھا, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ اس بات پہ میں آپ کے دیکھنے سننے والوں سے پہلے سے ہی معذرت کر لیتا ہوں, میرے بڑے عجیب و غریب سے خیالات ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے کتاب میں نہیں ہیں. تھرڈ آئی, اچھا, ایسٹرل باڈی, ایورا, اور اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ لطائف مسلمانوں کے اور چکراس ہندوؤں کے. میرا جو سارا کا سارا جتنا میں مختلف مزارات, خانقاہوں, بزرگوں, اور آخر میں اپنے شیخ صاحب کے پاس پہنچا, مجھے ساری کی ساری اسٹڈی میں ایونچولی میں کنیکٹ کیا اس کو فزیکل سائنسز کے ساتھ. ٹھیک ہے.
دیکھیں سب سے پہلے چلیں، کیونکہ آپ نے تھرڈ آئی کہا تو میں تھرڈ آئی سے شروع کرتا ہوں. تھرڈ آئی از بیسیکلی اے فارم آف کشف، انٹیوشن اینڈ سکس سینس. اچھا، سکس سینس. اوکے. آپ تھرڈ آئی کو کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کی ادھر ہے یا کہیں بھی ہے اور تھرڈ آئی آپ کی کھل گئی ہے اور آپ کو مستقبل کا پتہ چل گیا ہے، بندہ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں اس کو آسان زبان میں اپنی طور پہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کو سائنٹیفکلی بھی پرو لگے گی. سر ایسا ہے کہ جو انٹیوشن ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کمرے میں دو بندے بیٹھے، ایک بندہ اس کا آئی کیو لیول ہے 120، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے اس کا آئی کیو لیول ہے 200. ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ ایک چیز ایک گلاس میں 120 والا دیکھتا ہے اور اسی چیز کو 160 یا 200 والا دیکھتا ہے. تو ظاہر ہے جو 120 والا ہے اس کا برین سلوور ہوگا انالائز کرنے میں 200 والے سے. ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انٹیوشن بیسیکلی برین کی ایک ہائر فارم ہے جس کے اندر جا کے آپ کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر اتنی تیزی سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا انالیسس جو سا ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. دیکھیں فیوچر ٹیلنگ کے لیے یا ہونے والے واقعے کے لیے کیا چاہیے، ہم اس کی مثال لیتے ہیں محکمہ موسمیات سے. محکمہ موسمیات کی مشینوں کے اندر ہوا کا دباؤ، یہ وہ لٹرم پٹرم کو 10 15 20 چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بارش ہوگی، ہوا آئے گی، گرمی ہوگی، اتنا ٹیمپریچر ہوگا، فزیکلی وہ بتا دیتے ہیں. اس میں کوئی تھرڈ آئی کو نہیں کہتے کہ جی ہم نے تو بس ایسے آنکھیں بند کی بتا دیا بارش ہونے والی، انہیں اس کے مطابق کر دیا. اسی طریقے سے جو ہائی آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نارملی جینیس کہتے ہیں، جو دو طرح کے سائیکک اور نیچرل جینیس ہوتے ہیں، ایک جو پیدائشی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی برین کی ان چیزوں کو کنسنٹریشن سے ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی جادوگری یا روحانیت نہیں ہوتی، برین کی ایک ایکسرسائز شدہ ڈیولپڈ ایک فیکلٹی ہے جس کو ہائیسٹ فارم میں جا کے آپ کشف، انٹیوشن یا تھرڈ آئی کہہ دیتے ہیں. اب میری مثال کے طور پر میں آیا، میری 55 سال عمر ہے، 30 سال میں نے بینکنگ کے اندر ہزاروں کسٹمرز دیکھے، پچھلے 10-12 سال سے سائیکولوجیکل اور کاؤنسلنگ کے سینکڑوں میں نے لوگ دیکھ لے. تھوڑا ذہن بھی صحیح چلتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ایکسپیرینس بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے. میں نے آپ کو دیکھا اور میرے متعلق، آپ کے متعلق میرا ایک یہ چیز بن گئی کہ یہ ہے اور یہ کرے گا، اور میں یہ کرتا بھی ہوں. ٹھیک ہے. اب میری مرضی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں نے تھرڈ آئی سے کر لی ہے، میری مرضی ہے میں کہوں میرے پاس موکلات ہیں، میں کہہ دوں کہ جنات ہیں، یا میں سچ بول دوں کہ یار دس از مائی ایکسپیرئنس اینڈ مائی آرٹ ٹو ورک. یہ ہے سارا رولا یہ تھرڈ آئی کا. اور فیوچر نہیں کہ آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے. ابھی انڈیا کو میں دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا اسکول ہے کہ جس کے اندر بچے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، ان کی فیوچر ٹیلنگ کی ٹیکنیکس ان کو سکھا رہے ہیں. وہ فیوچر بتا رہے ہیں کہ 5 سال بعد یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ ہوگا. اب وہ صاف بتا رہے ہیں کہ دیز آر دا برین ایکسرسائزز. چاہتے تو ان کو پیر بنا دیتے. نہیں، اوبیسلی میں جو آپ کی بات سے کہتے ہیں ٹیک اوے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح تو جو فارچون ٹیلرز ہیں، یہ جو پامسٹری ہے، یہ جو پامسٹری ایسٹرولوجی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. سنیں ہوا کیا، وہ بھی کوئی جادو نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ میں خود ایک زمانے میں پامسٹری ایسٹرولوجی کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ کی ایک بات کرنے کا ایک سٹائل ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کے گھر جاؤں تو آپ کے والد صاحب کا، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی وہی ہو. ٹھیک ہے. اب میرا پھر آپ کے کزنس کے پاس جاؤں تو ان کے خد و خال بھی ایسے ہوں، پھر کہیں اور جاؤں تو ان کے خد و خال بھی. ہم سپوز کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے ہیں، میں سپوز کر رہا ہوں، یہ میں ٹیما لگا رہا ہوں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ آپ قریشی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے ان تمام خد و خال اور کھانے پینے کے انداز کو دیکھ کے ایک چیز بنا لی کہ یار قریشی اس شکل کے اور اس کھانے پینے اور اس تہذیب کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سینکڑوں ہزاروں سال سے ایک خاص ہاتھ کی لکیر کا اوپر اگر ایک ہی طرح کے رزلٹ آتے رہے تو وہ نوٹ ہو جاتے ہیں.
وہ کتابوں کی صورت میں یا سینہ بہ سینہ چلے جاتے ہیں یا سٹار کی موومنٹ اس طرح کی ہو یا اس طرح کی ہو تو یہ واقعہ یا اس طرح ہو سکتے ہیں. یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک ڈیٹا ہے. تو بیسکلی جو جینون پامسٹری اور اسٹریلوجی ہوگی وہ کوئی جن بھوت کی چیز نہیں ہوگی, وہ ایک ڈیٹا اور میتھمیٹکس کا کمبینیشن ہے. اگر کوئی صحیح بندہ ہو تو وہاں پہ بھی برین ہی کام کر رہا ہے جس نے اتنا زیادہ ڈیٹا کو سمجھا اور میمورائزڈ کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو دیکھیں بات یہ ایک ہی بات یاد رکھیں, بندے کی پرسنل ایتھکس موریلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں آپ کو پڑیا کے اندر پیناڈول پیس کے کھلا دوں اور آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے, یا میں کہوں کہ اس کے اوپر میں نے پھونک ماری تھی اور آپ ٹھیک ہو گئے. اٹ ڈپینڈس اپون می, میری ایتھکس ہیں. اسی طریقے سے پامسٹری کے اندر بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پامسٹ ہیں, اسٹرالوجسٹ ہیں, وہ لوگوں کا ہاتھ دے کے جان لیتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی شخصیت ہوگی. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار مجھے موکل نے آ کے متعلق بتا دیا تو یہ تو ان کی اپنی پرسنل ایتھکس ہے نا. تو میرے خیال کے مطابق یہاں پہ زیادہ مسئلہ اسپرچل اور نان اسپرچولیٹی کا نہیں ہے, جھوٹ اور سچ کا. جھوٹ اور سچ کے. اچھا سر, میں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور چیز, اب آ جاتے ہیں ہم لوگ, آپ نے بیچ میں بات کی تھی جن بھوت موکلات جادو وغیرہ وغیرہ جو اسپرچول ہیلرز ہوتے ہیں. اب اگر ہم اسپرچولیٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسپرچول ہیلرز بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, وظائف کی دنیا اور دیگر سارا کچھ. اب یہاں پر بھی ہمارے اگر ہم ریلیجیس اسپرچولیٹی کے اکارڈنگ ٹو یو اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں جو اسپرچول ہیلرز ہیں وہ کہتے ہیں, ایک ٹرم یوز کرتے ہیں باطنی آنکھ, جس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں. اور وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی باطنی آنکھ کھلتی ہے ایک راہ سلوک پر چلنے کے بعد, ڈفرینٹ وظائف کرنے کے بعد, تو غیبی مخلوق بھی نظر آتی ہے, بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, موکلات سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے لوگ مجھے مکمل سائنسدان نہ سمجھ لیں, میں جنات کو مانتا ہوں. ہیں ٹھیک ہے, بالکل وہ تو ظاہر سی بات ہے, سورہ جن بھی ہے, سورہ قرآن جن پاک بھی میں. ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ ذاتی ایکسپیرینسز بھی ہیں, جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک وہ باطنی آنکھ رہے گی اس کو ہم اسی کیٹیگری میں ڈال دیں گے, تھرڈ آئی میں, یا کشف میری کتاب مطابق ہائر انٹیویشن یا اسپیشل انٹیویشن کے اندر ہم ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اب بہت ساری چیزیں گندی مندی صحیح غلط ہوتی ہیں, ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی مخلوقات بھی ہیں اور بری مخلوقات. ٹھیک ہے. جیسے انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. فرشتہ واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس آپشن نہیں ہے برائی کرنے کی, وہ ایک ہی طرح سے رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہوں گی. اب جیسے سائنسدان ملینز مخلوقات ڈھونڈ چکے ہیں, مین اسپیشیز, کچھ کیڑے ویڑے ساری چیزیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز پر مائی اون میتھڈالوجی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ انسان کا اپنا دماغ ہے. اگر یہ مثبت ہے تو یہ مثبت چیزوں کو امپیکٹ کرے گا. مثال کے طور پر اگر آپ ایک مثبت انسان ہیں تو میں اگر آپ سے ریگولر ملتا رہوں گا تو میری پرسنالٹی کے اندر بھی مثبت چیزیں آئیں گی اور میں بھی گندی مندی غیبت ٹائپ چیزوں سے بچنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ آپ ایک اچھے بندے نہیں ہیں, آپ لوگوں کو آپ کو دوسروں کی برائی کرنا, فلانا کرنا, ٹمکانا کرنا, پریشان رہنے کی عادت ہے, میں آپ سے ملوں گا, میں بھی وہ چیز لے لوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ برین کی ایک کوالٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. ٹھیک ہے. جس پہ میرا کام ہے. بالکل آپ کا کام ہے. نیورو پلاسٹیسٹی ایک ایسی چیز ہے انسان کا ایک برین پہ سائنٹیفک ہے, یعنی کہ یہ میرا کوئی ٹیما نہیں ہے, سائنسدانوں کا ایک پروون چیز ہے کہ برین کو جس انوائرمنٹ اور جس طرح کی سجیشنز بار بار دیتے رہو گے وہ ویسا ڈیولپ ہو جاتا ہے, ویسا بن جاتا ہے. اس کو پلاسٹک سے پلاسٹیسٹی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی, آپ سے ملتا رہوں گا, آپ اچھے ہیں تو میں اچھا ہونا شروع ہو جاؤں گا, برے ہیں تو میں برے کے ساتھ ڈالوں گا. اسی طریقے سے جو عامل ہے, اس عامل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, میں یوٹیوب پہ بھی ان کو دیکھتا ہوں, بڑے بڑے پیور عاملس کو انفارچونیٹلی وہ ان کو صوفی یا پیر کہہ رہے ہوتے ہیں یا شیخ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ عامل ہیں. عامل کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا اپنا دماغ کتنا گندا ہے.
کتنا زیادہ نیگیٹو ہے. اگر اس کے دماغ میں چیز ہی پٹھی آتی ہے تو کالا جادو، موکلات، جنات، چڑیلیں تو بعد میں آئیں گی. اس کی تو اپنی تھاٹ ہی اتنی گندی ہے اور اتنی ٹف ہے کہ اس نے امپیکٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے گند کا، اس پہ نیگیٹیوٹی آنی آنی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ان سے آپ کا ان سین ورلڈ ہے، جس طرح کے آپ ہوں اس طرح کی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اب میرے اور آپ کے لیے، حالانکہ ہم دونوں کی ایج میں آدھو آدھ کا فرق ہے، بڑا آسان ہے. یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں، اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کے اور میری گفتگو کے کوئی ایک دو جملے وائرل ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں ایس سی او کی وجہ سے یا ویسے، اور وہ جا کے اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے یوٹیوب میں آپ کے چینل کی چیز کے اندر جا کے سٹور ہو جاتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ ان جملوں سے یا ان الفاظ جو ایس سی او نے اٹھا دیے، اس سے ریلیٹڈ جتنے دیکھنے سننے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ اٹریکٹ ہو کے اکٹھے ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا، اس میں میں کوئی نان سائنٹیفک بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نان فزیکل ورلڈ کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اچھی اور بری مخلوقات ہیں. وہ عامل جو ہے ہی ایک گندا ذہن کا انسان، لوگوں میں تفرقہ نفرت پھیلانے کا اور اس کی ایفرٹ کرنے کا، اس کی تھاٹ سے بالکل ایسے ایس سی او کی طرح ایک ان سین ورلڈ میں اعلان ہوتا ہے کہ لو جی ساڈا بھائی آ گیا جی. وہ اس کے پاس خود سے اٹریکٹ ہوتی ہیں. وہ کوئی وظیفہ کرے نہ کرے، چلا کرے نہ کرے، وہ صرف اور صرف اس کا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کی گندی غیر اسلامی غیر انسانی سوچ کی وجہ سے ایسی تمام چیزیں اس کی طرف ویسے ہی اٹریکٹ ہو جاتی ہیں کہ جیسے اگر میرے اور آپ کے شوق، آپ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بھی فزکس، جینیٹکس، نیورو سائنس پسند ہے، فلسفہ پسند ہے، صوفیزم پسند ہے، تو ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. ویسے ہی اگر کوئی غلط چیزیں ہیں، کوئی شیطانی یا شرارتی جنات کا ذکر تو ہمارے ہاں موجود ہے، جو شیطانی اور شرارتی ہوتے ہیں، اس نے اس کی مدد کرنے کے لیے آ جانا ہے. اب وہ چاہے تو صرف اس کی تھاٹ کی وجہ سے آ جائے، اور چاہے تو اس کی کچھ گندا بیہودہ قسم کی عملیات یا وہ جو تسبیحاں پھیر رہا ہے جو غیر اسلامی ہیں اس کی وجہ سے آ جائیں. دس از ہاؤ ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یار اگر آپ نے اور کچھ نہیں نہ کرنا، سادی زندگی گزارو، کم از کم عاملوں کو وزٹ ہی نہ کیا کرو، اور ان کو دیکھا بھی نہ کرو، ان کو سنا بھی نہ کرو، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت یہ آپ کو ہوک کر دیں. ٹھیک ہے. اور وٹ اباؤٹ روحانی معالجین جو جینون ہے؟ دیکھیں میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کرتا ہوں. جس طرح اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صوفیزم کی دو کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرا بڑا عجیب سا تجربہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے اختلاف ہوگا. میں بذریعہ شیخ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے پہ مکمل ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میرا اختلافی نوٹ کہاں ہے؟ میرا اختلافی نوٹ ہے وظائف اور عملیات اور ریچولس کے اوپر. اچھا. گو کہ میں خود بھی، میرے شیخ صاحب نے مجھے کچھ وظائف دیے ہوئے ہیں، میں پڑھتا ہوں، ریگولر پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ ان وظائف میں ہے کچھ، میں اس لیے پڑھتا ہوں انہوں نے کہا ہے. دیکھیں شیخ آپ کو دو طریقے سے ٹرین کر سکتا ہے. جو جینوین شیخ ہے نا، اس کو آپ سے تپسیا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی جگہ پہنچانے کی. وہ اگر آپ سے تپسیا کرا رہا ہے نا، تپسیا کا مطلب ہے وظائف پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، نماز تو خیر ویسے ہی پڑھنی، قرآن ویسے ہی پڑھنا ہے، دوسری ویسے ہی پڑھنا. بالکل صحیح. وہ صرف آپ کو چیک کر رہا ہے کہ ہاؤ مچ یو آر انٹرسٹیڈ. کیا واقعی صبح اگر میں نے اسی کو کہہ دیا کہ 4 بجے اٹھ کے تو نے سردیوں میں تہجد پڑھنی ہے تو بسترا چھوڑ کے پڑھتا ہے، یا تو نے 10,000 دفعہ یہ چیز پڑھنی ہے، تو وہ صرف آپ کو چیک کر رہا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ بذات خود ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے. وہ آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ تھوڑا بہت، میں بہت مشکل نہ بات ہو یہ لوگوں کے لیے، میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ اے آئی کی جو مشین لرننگ ہوتی ہے، ایک مشین کو دوسری مشین جو ان سے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے شیخ کے اندر سے بذریعہ ایک روحانی تعلق کے
ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے مرید کے. اب اس ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے شیخ کی مرضی ہے بغیر ایک لفظ کے وظیفے کے اس کو چیز دے دے, اور چاہے تو اس کو 10,000 20,000 چیز پہ پڑھنے پہ لگا دے صرف اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سسٹم یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس اپون شیخ واٹ ہی سلیکٹس. اب نمبر 2 ہیلنگ, یعنی کہ جس کو ہیلر کے لیے بالکل اس طرح جس طرح ہر شیخ ولی اللہ ہے, ہر ولی اللہ شیخ نہیں ہوتا. ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ولی. شیخ ایک کیٹیگری, وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ رسول کی طرف سے اجازت ہے لوگوں کو اللہ سے ملانے کی, اور وہ ٹریننگ دے سکتا ہے. ہر ولی اللہ ٹرینر نہیں ہے. اسی طریقے سے ہیلر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ولی اللہ ہوں, شیخ ہوں, پیر ہوں, عامل ہوں. ٹھیک ہے, ہیلر کین بی اے ہیلر, جسٹ اے ہیلر. وہ اب ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ جینون ولی اللہ ہے اور شیخ ہے, وہ تو سیدھے ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا کام کروا دے گا. ٹھیک ہے, جس کو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں اس کو ریلیجس اسپرچویلٹی کہتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے نان ریلیجس اسپرچویلٹی, جو میں کام کر رہا ہوں, میری کنسلٹنسی چل رہی ہے. میں میڈیٹیشن کراتا ہوں, اس میں کوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہیں ہے. میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, میں سیلف اپنیسٹی سکھاتا ہوں, میں NLP سکھاتا ہوں, اور میں لوگوں کو ہیل کر لیتا ہوں. میرے پاس الحمدللہ بڑی کامیابی سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز والے اور پروفیشنل ڈس آرڈرز والے لوگ آتے ہیں, اینڈ آئی ہیل دیم. اور میں چاہتا, میرے پاس یہ آپشن تھی کہ میں پیر بن کے 1,00,000 کا 5,00,000 لے لیتا, لیکن کیونکہ میں نے ایک زندگی میں جینون شیخs کے ساتھ 18 سال گزار لی ہوئے, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں جھوٹ بولوں. تو میں صاف بتا دیتا ہوں کہ یار میں ہیل کر رہا ہوں, لیکن میں شیخ پیر نہیں ہوں, میں تو برین کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور اس کی ایکسرسائزز کرا رہا ہوں. تو ہیلر از, آپ صرف ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں, ہر ہیلر ولی اللہ اور شیخ نہیں ہوتا. اچھا سر, بیسڈ آن دس ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں اوبیسلی مائنڈ کے تھرو, آپ کی برین پاور کے تھرو آپ ہیلنگ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میرے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے, اور بیسیکلی وہ نہیں ہوتا, ان کے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جن کو آپ پھر مائنڈ پاور کے تھرو ہیل کر دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں جو میرے شیخ ہیں, شیخ امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ, میں کافی وقت میرا ان کی رہائش گاہ کے پاس گزرا ہے ملتان میں, اور میں نے یہ جادو جنات ولی ان کے بہاف پہ اب نہیں میں کرتا. ٹھیک ہے, 12 سال ڈیوٹی دی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان 12 سال میں 1000 بندہ دیکھا ہے کہ 2000 بندہ دیکھا ہے. فارمولا آپ کو, اور یہ صرف میرا نہیں ہے, ہم 35 لوگ تھے جن کو یہ اجازت تھی جادو جنات کو ڈیل کرنے کی. ہم سب کا متفقہ نمبر ہے 99.999% لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے آج تک صرف 1300 بندوں کو دیکھنے کا موقع ملا, تو بھیا 2 یا 3 جنات والے تھے, 1 یا 2 جادو والے تھے, باقی سارے سائیکیٹرک ایشو والے تھے. ون آف مائی ریزن کہ میں نے, کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے شیخ اور ولی اللہ بننا ہی نہیں ہے, میں بہت سادہ آدمی, میں سادہ ہی رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری ایک وجہ مجھے یہ ذہن میں آئی کہ یار ان لوگوں کو تو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے اور ٹیکنیکس کی ضرورت ہے, تو وہی شروع کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو میں بڑے اعتماد سے ود نمبرز کنفرمیشن بتا رہا ہوں, 99% سے زیادہ لوگوں کو مسئلہ نفسیاتی ہے, کسی جن بوت جادو چڑیل کا مسئلہ ہی نہیں. اینڈ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ یہ, دیکھیں ایک تو ظاہر ہے شیخ صاحب کے ساتھ رہا, تو اس میں شاید کوئی انہوں نے راگ کھولی ہوگی. بالکل صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو ایم فل ہے وہ بھی جینیٹکس کے اوپر ہے, اور وہ بھی میرا جو زیادہ کام ہے ایم فل کے اندر کہ ہیومن نیچر ڈیولپ کیسے ہوتی ہے, اس کا برین کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, کلچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, ٹرانسفارمیشن آف آئیڈیاز کیسے ہوتا ہے. تو میرا بیس کام پڑھائی میں ہے ہی یہ. تو میری اسپیشلٹی ہے سائیکالوجی کے اندر مینٹل ڈس آرڈرس کی. ٹھیک ہے. تو میں اس کو کتنی کو دفعہ دیکھا ہوگا, تو میں اس کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ اس کو یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اچھا سر, ایک سوال اور, اب ایک انسان ہے, ایک مثال ہم لے لیتے ہیں, ایک لڑکی ایک خاتون ہے, اب اس کا ظاہر سی بات ہے خواتین کے جس طرح سے ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح طاقتور نہیں ہوتی, اور ایک دم کے اندر کوئی
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی جن بھوت آیا حاضر ہوا اس نے آپ ٹیبل نے پہ کبھی اٹھا لیا. ہسٹیریا کے یا کسی تشنج کے لوگ بندے کو دورہ پڑتے دیکھا ہے؟ نہیں میں یا نے مرگی کے؟ نہیں میں نے دیکھا. اچھا آپ ایک کام کریں، کبھی زندگی میں موقع، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ظاہر ابھی تو نہیں ٹھیک ہم ہے. جا سکتے، آپ کبھی فاؤنٹین ہاسپٹل یا مینٹل ہاسپٹل میں جائیے گا، آپ وہاں پہ لوگوں جن کو زنجیروں سے یا قید کیا جاتا ہے یا جن کو ٹیکے لگا کے سلایا جاتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے ان کے اندر اس وقت 10 بندوں کی پاور ہوتی ہے. اچھا. اور وہ کوئی جن کی وجہ سے نہیں آتی، وہ اس وجہ سے کہ انسان ایک انلمیٹڈ انڈسکورڈ اسپیشی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، تو یہ کس وقت کیا چیز تشنج کی حالت کے اندر یا مرگی کی حالت کے اندر یہ کس لیول پہ امپاورڈ ہو سکتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو کیونکہ میں نے دیکھے بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو میرے لیے میں نے دونوں دیکھے ہوئے ہیں، تینوں میں نے الحمدللہ تینوں دیکھے ہیں. نمبر 1 وہ جو کسی ہسٹیریا یا تشنج یا کسی ایسے مینٹل ڈس آرڈر کے اندر تھا، اس کو فٹس پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جس کو یہ فٹس پڑ رہے تھے اس کا خیال تھا میں جن آیا ہوا ہے. نمبر 3 جس میں واقعی آیا ہوا تھا. اچھا. تینوں دیکھے ہیں میں نے. میں زبان، کیونکہ میرا ایک مسئلہ ہے اور شروع سے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں کہ جن بزرگوں سے میں ملا، جن مزاروں پہ گیا، خانقاہوں پہ گیا، میں شیخ صاحب کے علاوہ کہیں پہ رکا ہی نہیں. آپ میری ویڈیوز بھی دیکھیں، میں نام لینا اس سے مناسب نہیں ہے، لوگ اس کا کوئی اور مطلب نہ سمجھیں، میں بہت لوگوں سے ملا ہوں. میرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ منو دسو نا، منو دکھاؤ، میں تک کے ہی مان لے آواں گا. میرا ایکسپیرینس، کیونکہ شاید تھوڑا بہت سائنس شروع سے پڑھ رہا تھا، تو میرا ذہن میں یہ تھا کہ unless something is not in experience, don't believe in it. میں اللہ تعالیٰ کو جب تک میرے شیخ صاحب نے چنگی طرح نہیں منو دسیا کہ اے ہے جی اس طرح جی، میں پھر منیا. اسی طریقے سے جب تک کوئی چیز مجھے میرے ایکسپیرینس میں نہ آئے، بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ میں بات کروں تو مجھے کٹ پڑے، میں ان کو نہیں مانتا یا میں ریجیکٹ نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہے. مثال کے طور پہ قبر کا عذاب ہے، مجھے نہیں کنسیپٹ اس کا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہوگا. ساری جو حدیث ہیں وہ میری ساری آنکھوں پہ، میں بالکل مانتا ہوں. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ واٹ یور مائنڈ سیز کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا، تو میرا مائنڈ بلینک ہے. اسی طریقے سے اگر میں جنات کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ ہیں، تو وہ بعد ایکسپیرینس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا میں نے چڑیل دیکھی ہے، چڑیل صحیح ہے، میں نے دیکھی نہیں، مجھے کیا پتا. میں نے آپ کو بھوتنے کا متعلق بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا. جس چیز کا یار مجھے نہیں پتا نا، تو بھائی جان میں زبانی کلامی ماننے والا بندہ نہیں. اچھا چلیں اسی بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے اس بارے میں بڑے کامنٹس کرتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں جنات کے حوالے سے. اب مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جنات کیا ہے، یہ کوئی انرجی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ شوز بھی آتے ہیں، وہ کچھ میٹرز کے ساتھ انرجیز کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہاں پر جن ہے، یہ وہ آپ کا مطلب ہو سکتا ہے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر بندے کا زاویہ مختلف ہے، طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. تو اسی طریقے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جنات کیا ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے واقعی دیکھے تو کس طرح کے معلوم ہوئے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، پہلی بات تو بی ویری کلیئر کہ اس پہ ایمان قرآن کی وجہ سے تھا. پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کیسے دکھتے ہوں گے، کیسا ہوتا ہوگا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایسے کھڑا سامنے دیکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے. میں نے ایسے کھڑا سامنے نہیں دیکھا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں میں نے بات کرتے دیکھا، ڈسکس، لیکن اور میں یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جس نے 100 بندوں نے جن کو کہا کہ میں جن بات کر رہا ہوں، اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ جن نہیں تھا، وہ انسان نہیں، اپنی آواز چینج کی ہوئی تھی، اس طرح کی ہوئی تھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں سے میں نے بات کی تھی، خاص طور پہ ان علماء سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ روحانیت کو ایک دم سے ریجیکٹ نہ کر دیا کریں. بہت ساری چیزیں، اور یہ جو سے الہاد وغیرہ کا بھی چکر ہے، بہت ساری جو چیزیں ہیں بھائی، ایک بار یاد رکھیے، وہ اسپرچول ورلڈ کی یا نان فزیکل ورلڈ کی نان فزیکل ہی کمیونیکیٹ ہوتی ہیں.
جنات، جادو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کوئی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں ہوں تو یہ پتہ چل جاتا ہے، تو یہ 5 چیزیں ہوں تو یہ پتہ چل جاتا ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس جو شیخ صاحب کے پاس ٹریننگ کے بعد ہے، دل یا دماغ میں القاع ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے. Your gut feeling, yes, your sixth senses. بٹ ایک بار یاد رکھیے، گٹ فیلنگ غلط بھی ہو سکتی ہے، Obviously ہو سکتی ہے. لیکن میں وہ بندہ ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ 1300 میں سے 2 دفعہ جن تھے. ہاں. اگر میری گٹ فیلنگ میں رانگنیس ہوتی ہاں. تو مجھے تو ہر دوسرا بندہ جن لگنا تھا. چلو اس کے اب اوپر وہ تھوڑا سا چیز، اور وہ چیز جو کیا تھی، کیسے تھی، ہاں. ایک تو آواز، ہاں. دوسری جس چیز کو میں نے کہا کہ تو ثابت کر کہ میں ہوں، وہ میرے متعلق جانتا بہت زیادہ تھا. مطلب یہ آپ کا انکاؤنٹر ہے. ہاں personal. انکاؤنٹر، وہ آپ کے بارے میں مجھے سارا میں جانتا تھا. جانتا تھا، اور یہاں تک جانتا تھا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں. اس نے مجھے وہ بھی بتایا کہ تو اسے میرے متعلق یہ سوچ رہا ہے. پھر میں نے اسے غصے کا اظہار کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں، خیر میں اس پہ زیادہ اس لیے گفتگو اکثر نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کوئی جن بابا ہی نہیں سمجھنا ہاں کہ میں ٹھیک یہ ہے. کرتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 دفعہ جو انٹریکشنز تھیں، وہ انٹریکشنز اس طریقے کی تھیں کہ جس کے اندر دل کے علاوہ جو سب سے بڑی بات تھی، وہ میرا ایچی بیچی جانتا تھا کہ میرے بچپن سے میں کہاں سے کہاں تک گیا. اس نے پوری میری سٹوری سنائی تھی. سر ڈو دے ریئلی اور وہ پوزیس پتہ کدھر ہیومنس؟ تھا؟ جنوبی پنجاب، فون پہ بات ہو رہی تھی. جنوبی پنجاب میں ایک 16 سال کا لڑکا تھا، وہ اچھا ٹھیک ہے. جو میرے متعلق ایک ایک بات سب جانتا تھا. ٹھک کر کے بتا رہا تھا کہ تو یہ ہے. سر ڈو دے ریئلی پوزیس ہیومنس؟ آ جاتے ہیں اگر انسان بلائیں یا کوئی بھیج دے پھر آ جاتے ہیں. آ جاتے ہیں اور جگہ بنا لیتے ہیں. یہ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے. جگہ بنانے سے کیا مراد؟ جگہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے دے جسٹ ورک ایز ڈیزیزز. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون. جنات کی جو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ادھر بڑھ گیا ادھر بڑھ گیا. جنات جو ان سے ہیں وہ خون کی طرح مختلف جگہ پہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے سرائیت کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جا کے. بالکل ٹھیک ہو گیا عمر صاحب. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. آخر میں اگر دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ از آل یورز. میرا جی بس 1-2 ہی باتیں میں کرنا چاہوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کا ریلیجن یا اسپرچویلٹی سے تعلق ہے تو صرف اس رستے پہ اور اس بندے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی. باقی یہ جو سی چیزیں ہیں کہ یہ جن کو قابو کر لیا اور اس سے بات کر لی یا یہ کر لیا، یہ تمام لوگوں کے پاس ہوتا ہے. یہ ہندوؤں کے پاس، سکھوں کے پاس، جیوز کے پاس، سب کے پاس ہے. اگر آپ کو اللہ چاہیے تو اللہ والا راستہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملے گا، اور وہ چیزیں آپ کو وہ بندہ دے سکتا ہے کہ جو پہلے سے رسول اللہ سے اٹیچ ہوگا. ڈھونڈنے کا طریقہ میں نے سجیسٹ کرنے کی کوشش کی. باقی امید ہے کہ میری باتوں سے بھی بہت زیادہ مسائل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ عمر صاحب. اٹ واز ونڈرفل پوڈ کاسٹ. جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت اچھا لگا ڈسکشن کر کے اور بہت سارا کچھ سیکھنے کو بھی ملا. امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو بھی بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ناظرین، نیکسٹ پوڈ کاسٹ آپ کس پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. عمر صاحب کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جوابات لے سکیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.